بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک آخری مصلح اعظم اجل اللہ فرج شریف کے دور میں مذہبی ناچاکی۔ دوستو، جب ہم آج کی دنیا پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے اور ایک عقیدے کو دوسرے عقیدے سے ٹکراتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہر جگہ مذہب اور عقیدے کے نام پر ایک عام خون ریزی کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر ہلاکتیں مذہب کے لبادہ کے اندر رہ کر کی جا رہی ہیں، لیکن حکومت الہیہ کے سنہری دور میں ایسی تمام مکاریاں و بدکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ ذہنوں میں مذہب دلیل و منطق کے ساتھ اتارا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں پارسا اور صالحین کو ان کے اس عقیدے کے حوالے سے جو وہ پہلے ہی رکھتے تھے اطاعت خدا میں لایا جائے گا۔ ریاست کا مذہب کسی پر بھی ٹھونسا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین و ایمان کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ حکومت الہیہ کے قیام کے حوالے سے مسلمانوں کی کتب میں بہت واضح احادیث موجود ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ جب عظیم ترین آسمانی مصلح اور آخری رہنما حکومت سنبھالیں گے تو وہ عہد نامہ قدیم اور دیگر الہامی کتب کو انطاکیہ ترکی کے ایک پہاڑ کی غار ماوا سے برآمد فرمائیں گے، اور جس شخص کا تعلق جس مذہب و مسلک سے ہوگا اسے اسی کے ایمان و عقیدہ و شریعت کی روح سے عدل و انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اور اس بات کو دیکھ کر تمام مذاہب و عقائد کے لوگ اس قدر مطمئن ہوں گے کہ آپ کی حقانیت پر کامل یقین کے ساتھ ایمان لے آئیں گے، اور اس طرح تمام اہل دنیا ایک ہی دین اپنا لیں گے۔ اور یہ سب کچھ نوک شمشیر پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ عقل و دلیل کی روشنی میں ان تمام لوگوں کو مکمل طور پر قائل کیا جائے گا۔ اس وقت زمین اپنے اندر پوشیدہ تمام خزانے اگل دے گی، اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا، اور لوگوں کی خود سری و بلند بینی پست کی جائے گی، اور اس روز خدا وند ہی سر بلند ہوگا، اور تمام بت بالکل فنا ہو جائیں گے۔ یسع باب 2 آیات 17-18۔ اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خدا ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ زکریا باب 14 آیات 8-9۔ خدا قوم پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے، امتوں کے سردار باہم اکٹھے ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم کے خدا کی امت بھی۔ زبور باب 47 آیات 8-9۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مشرق سے مغرب تک کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو خدا کی یکتائی توحید پر ایمان نہ رکھتا ہوگا۔ اسلام تمام مذاہب پر غلبہ پالے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کافر یا مشرک نہیں رہے گا۔ دنیا کی ساری آبادی کا صرف ایک ہی دین ہوگا۔ ایسی صورت حالات میں مذہبی ناچاکی اور فرقہ پرستی خود بخود ختم ہو جائے گی اور کرۂ ارض پر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مصلح اعظم سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل المجدد الکتاب، اللہ جل المجدد الاحکام، اللہ جل یا قائد سبیل اللہ اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔